الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کی موضوع ہے صبر کا اجر. پیارے بھائیوں، ہماری انفرادی و اجتماعی گھریلو اور سماجی زندگی میں مصائب و آلام، آفات و بلیات، مصیبت و اذیت اور بیماری وغیرہ، یہ سب رب قدیر عز و جل کی جانب سے امتحان و آزمائش کی طور پر ہوتی ہے، اور ان پر صبر کرنے والوں اور استقامت و ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کو بشارت خداوندی، قرب الہی، اجر بے حساب اور آخرت کی سلامتی نصیب ہوتی ہے. قرآن و حدیث میں ہمیں صبر سے کام لینے کا درس دیا گیا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر کیا گیا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں بھی بہت سے امتحانات آئے، مگر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر و ہمت کا مظاہرہ فرمایا. چنانچہ بچپن کی آزمائشیں پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے. عمر شریف تقریباً 5 برس کی ہوئی تو والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سفر آخرت اختیار کر گئی. 8 سال کی عمر میں کفالت و پرورش کرنے والے دادا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ کبھی اس بات کا گلہ شکوہ نہ کیا کہ مجھے والدہ کے سائے سے کیوں محروم رکھا گیا. پیارے بھائیوں، اعلان نبوت کے 4 سال سورہ حجر کی آیت فاصدع بما تؤمر، تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے. اس پر اہل مکہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن، ساحر اور مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا گیا. کبھی کفار مکہ راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی مبارک جسم پر نجاست ڈال دیتے، تو کبھی مقدس گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلہ گھونٹنے کی کوشش کرتے. ایک مرتبہ تو حرم کعبہ میں نماز کی حالت میں ایک کافر عقبہ ابن ابی معیط نے اونٹنی کی بچھدانی لا کر کندھوں پر رکھ دی. ان سب باتوں کے باوجود کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو یا آپ کی استقامت میں کوئی فرق آیا ہو، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنے قوم کو ہدایت کی دعاؤں ہی سے نوازا ہے. پیارے بھائیوں، اعلان نبوت کے 7ویں سال تمام قبائل قریش نے خاندان بنی ہاشم کا سماجی مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہو کر رہ گئے. 3 برس کا یہ زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزارا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے، مگر صبر مصطفیٰ کی کیا بات ہے. یہ ثابت نہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ کہا ہو کہ اے اللہ، میں تو تیرا محبوب ہوں، مجھے اتنی مشکلات میں کیوں ڈالا جا
سال صبر مصطفیٰ کا ایک جلوہ یہ بھی تھا کہ شعب ابی طالب سے باہر آنے کی 8 مہینے بعد چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے 3 یا 5 دن بعد رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال میں ہر مشکل وقت کی ساتھی زوج مطہرہ حضرت سیدتنا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئی۔ قلب اطہر پر ان واقعات کا اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، مگر صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑا۔ طائف میں لہولہان کیا گیا صبر مصطفیٰ کا عظیم مظاہرہ اس وقت بھی ہوا جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کی ان بدقسمتوں نے جنت لینے کی بجائے مارے کی جنت کی پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہولہان کر دیا، پھر بھی ان کے حق میں بد دعا کرنے کی بجائے صبر کیا اور یہی فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ عز و جل کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ پیارے بھائیوں، حج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں لگنے والے مختلف میلوں میں بھی تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے، مگر ابو لہب آپ کے پیچھے چلا جاتا۔ آپ کسی قبیلہ کے سامنے وعظ فرماتے تو ابو لہب چلا چلا کر کہتا کہ یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور ایک شخص پاس کھڑا چیخ رہا ہو کہ اس کے بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، تو اس وقت دل پر کیا گزرے گی؟ مگر صبر مصطفیٰ کی مثال کہاں سے لائے؟ آپ نے برابر دینی اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ آبائی شہر سے ہجرت اعلان نبوت کے 13ویں سال اپنا محبوب وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کیا گیا تو جاتے ہوئی بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تیری سوا کسی اور جگہ رہائش پذیر نہ ہوتا، اور صبر کرتے ہوئی مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئی۔ پیارے بھائیوں، غزوہ احد میں خود جنگ میں پہنی جانے والی لوہے کی ٹوپی کی 2 کھڑیاں رخسار اقدس میں چھپ گئی، 2 دندان مبارکہ کا کنارہ جڑ گیا، کفار کی کھولی ہوئی ایک گھڑی میں گر گئی، نچلا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ظالم کفار نے انتہائی بے دردی سے تیر برسائے، جان سے عزیز چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے پیٹ چاک کر دیا گیا، اعضاء کاٹ دی گئی، کلیجہ نکال دیا گیا، مگر صبر مصطفیٰ دیکھیے تو اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، رب اغفر قومی فإنہم لا يعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ پیارے بھائیوں، غزوہ مریسی سے مدینہ واپس آتی ہوئی ایک واقعہ کی بنا پر منافقین نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی رنج پہنچایا، مگر صبر مصطفیٰ پر قربان جائے کہ کوئی نازیبہ کلمہ زبان مبارک پر نہ آیا۔ آخر کار اللہ کریم نے ام المومنین کی طہارت و پاکیزگی پر 18 آیتیں نازل فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد سلام ابن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے گوشت میں زہر ملا کر کھلا دیا، جس سے عمر بھر سالوں میں تکلیف رہی، مگر صبر و عفو مرحبا کی زینب سے ذاتی بدلہ نہ لیا۔ لبید ابن اعصم یہودی نے آپ پر جادو کیا، معلوم ہو جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس سے کچھ تعرض نہ فرمایا۔ پیارے بھائیوں، اولاد کا انتقال پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اولاد 3 صاحبزادگان اور 4 صاحب
شہزادیوں میں سے حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی خالق حقیقی سے جا ملی، مگر صبر مصطفیٰ کا نظارہ دیکھا گیا کہ آپ نے کسی بھی شہزادے یا شہزادی کی وفات پر اللہ پاک سے شکوہ نہ کیا، بلکہ انتہائی صبر کے ساتھ ان تمام صدمات کو برداشت فرمایا۔ پیارے بھائیوں، یہ تھوڑی سی واقعات اختصاراً میں نے پیش کی تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے وہ کمال صبر و ہمت کی پی کرتے۔ اس میں ہمارے ان اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے نصیحت کے بہت سے مدنی پھول ہیں جو ذرا سی پریشانی پر درس دینا چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے ٹوک دینے سے نیک کام ترک کر دیتے ہیں، معمولی مصیبت اور تکلیف پر نازیبا اور کفری الفاظ کہتے ہیں، اور اولاد پر آزمائش آنے پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ اللہ عظیم ہمیں بھی پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال صبر سے حصہ عطا فرمائے۔ اب ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے ہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔